پولیس ہے اور ایسے آدمی نے پولیس کا محکمہ بنایا ہے کہ آج تک پولیس والوں کو اس کی تعریفیں سننے کو ملتی ہیں. صلوات بھیجیے گا. دونوں کی تعریفیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. بڑی کامیابی کی بات ہے 1400 سال بعد کسی کا کارنامہ یاد رکھا جائے کہ یہ محکمہ اس نے بنایا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں, وہ تو بہت بزرگ انسان تھے اور شاندار محکمہ بنایا جس کے ثمرات آج تک جاری و ساری ہیں. جیسے نیکیاں ایصال ثواب کرتی ہیں ایسے ہی گناہ بھی ایصال کرتے ہیں. تو نیکیوں سے نیکیاں پہنچتی ہیں اور یہ جتنی رشوتیں ہیں یہ سب کسی اکاؤنٹ میں لکھی جا رہی ہیں. صلوات بھیجیے گا آواز والا. اس نے کہا داروغہ زندان نے کہ تم کھانا لے کر آؤ, میں تمہارے ساتھ دھکا مکا کروں گا, برا بھلا کہوں گا, سہ لینا. جب سب ظاہر ہے کہ میں روکوں گا مگر یہ غلط و انعام دیکھ کر, یہ روپیہ پیسہ دیکھ کر, یہ کھانے کی میں سن کر کوئی کہے گا کہ یہ کھانا واپس ہے. کوئی نہ کوئی اگر کسی نے ہلکا سا بھی اشارہ کر دیا تمہارا کام بن جائے گا. بس پھر میں کہوں گا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں, یہ تم جانو, تمہارا کام جانو. تو میں وہاں سے بیچ سے ہٹ جاؤں گا, کھانا پہنچا دینا, تم کاغذ قلم دعوت مختار کو پہنچا دینا. بات ہو گئی. مگر وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد بدی, تو جیسے نیکی کرنے والے ہیں ایسے بدی کرنے والے بھی تو ہیں. پھر اہل بیت کی محبت کے لیے تو صحیح النسب ہونا ضروری ہے. داروغہ زندان نے ایک بازار سے بچہ لے کر پالا ہوا تھا, خرید کر. جیسے آج کل یہ عیدی ہوم والے بچے سپلائی کر دیتے ہیں, ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, جس کو چاہیے وہ لے جائے بچہ. تو ایسا ہی ایک بچہ داروغہ زندان نے پالا ہوا تھا. وہ تمام بات سن رہا تھا. اب خون تو کیسا بھی ہو جوش تو مارے گا, جیسا بھی ہو, جیسا اس کا خون تھا ویسا اس نے کام دکھایا. فوراً دوڑا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا اور کہا کہ جسے تو نے داروغہ زندان بنایا ہوا ہے وہ تیرا نہیں ہے, تنخواہیں تجھ سے لیتا ہے, وظیفہ حکومت سے لیتا ہے, اور اصلاً وہ رافضی ہے, شیعہ ہے, علی کا چاہنے والا ہے, علی کا ماننے والا ہے. اور اس نے ابھی رہا ہونے والے کثیر ابن عامر حمدانی کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا ہے کہ مختار کو ہاتھ میں کاغذ قلم اور دعوت پہنچائے گا تاکہ وہ خط لکھے اور اس کی رہائی کا سامان ہو جائے. کہاں سو رہا ہے پڑا ہوا؟ عبید اللہ ابن زیاد کو بڑا غصہ آیا. کہا اچھا, میں تو اسے داروغہ زندان کو بڑی پذیرائی کرتا تھا اور اس کی ترقی کی فکر کر رہا تھا, وہ یہ ایسا کرنے جا رہا ہے. کہا کہ اگر تجھے یقین نہیں آ رہا ہے تو بعد نماز عشاء زندان پہنچ جا, کھانا بھی آیا ہوا ہوگا, کثیر بھی ہوگا, داروغہ زندان بھی ہوگا. کہا اچھا ٹھیک ہے. ادھر کثیر ابن عامر حمدانی کھانا لے کر زندان کے دروازے پر پہنچے. ادھر تھوڑی دیر بعد جب یہ آپس میں رد و قد ہو رہی ہے, منع کرنا ہو رہا ہے, نہیں نہیں نہیں, ہم پاکستانی اسلامی ملک کے سپاہی ہیں, ہم ایسا نہیں کر سکتے, تم جاؤ یہاں سے. اور کوئی روک رہا ہے, کوئی چھوڑ رہا ہے, یہ سلسلہ جاری ہے. ادھر پیچھے سے عبید اللہ ابن زیاد پہنچ گیا, زوردار آواز دی, خبردار جو جہاں ہے وہ وہیں کھڑا رہے, کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے. میں سب جانتا ہوں, مجھے سب خبر مل گئی ہے, میرے جاسوسوں نے مجھے مطلع کر دیا ہے. اب تو ظاہر ہے داروغہ زندان بھی پریشان, کثیر ابن عامر حمدانی بھی پریشان. یا اللہ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی, کہاں سے آ گئی یہ مصیبت ہی تو ہے, ابن زیاد سے بڑی مصیبت کون ہوگا. تو آگے بڑھ کر آیا, داروغہ زندان کو ڈانٹا ڈپٹا. کہ کیا ارادے تھے؟ کہ کچھ بھی ارادہ نہیں ہے. کہ یہ کھانا کیسے آیا؟ کہ یہ کثیر سامنے کھڑا ہے,
قیدیوں کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، یہ قیدیوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا، میں منع کر رہا تھا، ابھی کوئی چیز ہلی نہیں اپنی جگہ سے، تم اطمینان رکھ کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ تم اس کھانے کے ذریعے سے کاغذ قلم اور دعوات پہنچانا چاہتے ہو مختار کو۔ داروغ زندان نے ایک دفعہ عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اچھا یہ خبر تجھے کس نے دی ہے؟ کہ یہ مت پوچھو مجھے خبر کس نے دی ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ اس کھانے میں کاغذ قلم اور دعوات رکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ بس ایمان پر بھروسہ کر کے داروغ زندان نے کہا کہ ابن زیاد کھانا بھی رکھا ہوا ہے، لانے والا بھی یہی ہے، میں بھی یہی ہے، تو خود اپنے ہاتھ سے اس کھانے کو اچھی طرح سے کھنگال لے، اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لے، اگر کاغذ قلم اور دعوات مل جائے تو میرا سر بھی تیرے لیے حلال ہے کثیر ابن عامر حمدانی کے ساتھ، جیسا تو چاہے سلوک کرنا، مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب کھانے کو پلٹایا گیا، روٹیاں دیکھی گئیں، وہ ٹنڈے ٹماٹر کھیرے اخروٹ جو کچھ آئے تھے وہ سب ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، سالن کو بھی کھنگالا جا رہا ہے، چاولوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے، جو کچھ کھانے میں آیا سب کو اچھی طرح سے، جو غلط انعام آیا تھا ساتھ میں اس کو بھی جانچا جا رہا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ ایک دفعہ دیکھا، پھر دوسری دفعہ دیکھا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، کہ کیا قصہ ہے؟ کہاں گیا کاغذ قلم اور دعوات؟ میں بتاتا ہوں کہاں گیا، میں بتاتا ہوں کہاں گیا۔ بھئی یہ مشیت کی طرف سے جواب ہے، اللہ کی طرف سے جواب ہے۔ جب میرے نبی نے مانگا تھا تم نے نہیں دیا، آج تم کو چاہیے ہے، میں نہیں ملنے دوں گا، صلوات بھیجیے گا باہر سے۔ اب نہیں مل رہا ہے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اگر ہوتا تو مل جاتا تجھ کو، ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، جانچ پڑتال تم نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، یہ سارے کھانے کو ٹٹولا تم نے اپنے ہاتھوں سے، کھگالا اپنے ہاتھوں سے، ہم سے کیا پوچھا ہے؟ اگر اس میں ہوتا، یہ تجھے کسی نے بہکا دیا ہے، میرے خلاف سازش کی ہے، کہ اچھا یہ سازش ہے، لاؤ اس بچے کو۔ وہ بچہ آ گیا، بچہ آیا تو داروغ زندان دیکھ کر کہنے لگا کہ اس بچے کی زبان پر تم اعتبار کر رہے ہو، اس کی زبان پر تم اعتبار کر رہے ہو جس کا حسب و نسب ہی مشکوک ہے، اسے تو میں نے بازار سے خریدا تھا، بازار سے خریدا تھا، اس کے نام کے ساتھ تو اب عبید اللہ ابن زیاد کا اپنا معاملہ بھی تو یہی ہے کہ یہ ایسے ہی کی تو اولاد ہے، ابن ابی لکھا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے گا باہر سے بلا۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو شیخ صدوق کی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور ابی زبیر المکی قال رأيت جابرا متوكئا على عصاه وهو يدور في سكك الأنصار ومجالسهم فهو يقول علي أفضل البشر من أبى فقد كفر يا معشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب علي بن أبي طالب فمن أبى فانظروا فی شان امہ۔ ابو زبیر مکی کہتے ہیں کہ میں نے پیرانہ شادی میں دیکھا کہ جابر کی آنکھیں نہیں تھی، بینائی جا چکی تھی، ضعیف ہو چکے تھے، عصا کا سہارا لے کر چلتے تھے، مدینے کے گلی کوچوں میں آواز لگاتے پھرتے تھے، علی افضل البشر ہیں، جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ اے گروہ انصار، اے گروہ انصار، یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کی تربیت کرو، علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولادوں کو علی ابن ابی طالب کی محبت کا ادب سکھاؤ۔ فمن ابا،
فمن ابا جو اس کا انکار کرے فانظروا فی شان امہ تو اس کی ماں کا کردار مشکوک ہے. بلند کریں سلوات بھیجیے گا. اہل بیت کے باب میں کوئی سازش کرتا ہوا نظر آئے تو آپ اس کے اس برتھ سرٹیفکیٹ والے نام پر نہ جائیے جہاں سن آف کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. سمجھ جائیے کہ یہ وہی ہے. صلوات بھیجیے گا باہر سے بولے. فانظروا فی شان امہ. بس عربی متن ہی میں نے اس لیے بیان کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب وہ ممبر پر بیٹھ کر ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں، امامہ پہن کر ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جابر کہہ رہے ہیں. جابر جن کو رسول نے اپنے سلام کا امین بنایا اور محمد باقر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کی. صلوات بھیجیے گا باہر. علی کا نام ہی شجر خلال دیتا ہے. سبحان اللہ. علی کا نام ہی شجر خلال دیتا ہے. کہیے تو اس کا تو قول کسی طرح سے قابل اعتبار ہی نہیں ہے. یہ خود ہی قابل اعتبار نہیں ہے تو قول کا قابل اعتبار ہوگا. اب دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. وہ ظالم پر ظالم مسلط کر دیتا ہے. اس نے اسی وقت تلوار نکالی اور اس بچے کا سر قلم کر دیا. اگر یہ کام داروغہ زندان کرتا تو ظلم کے زمرے میں آتا. کیونکہ صاحب حکومت نے خود کیا ہے اس وجہ سے تاریخ خاموش ہے. کلیجے ٹھنڈے. چنانچہ کثیر نے مختار کو کاغذ قلم اور دعوت پہنچایا. مختار نے خط لکھا اپنے بہنوئی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کہ میرا سلام ہو آپ پر، اور میں مختار ابن عبید ثقفی آپ کا برادر نسبتی یہاں عرصہ دراز سے قید میں ہوں. بے جرم و خطا مجھے قید میں ڈالا ہوا ہے. آپ کا مسلمانوں میں بڑا احترام ہے اور آپ کا بڑی عزت و توقیر ہے. آپ کے کہے پر سب عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ آپ یزید ابن معاویہ کو میری رہائی کے لیے سفارشی خط لکھیں اور اسے پابند کریں اس بات کا کہ وہ جواب میں ایسا خط لکھے جس کے نتیجے میں مجھے رہائی مل جائے. کثیر یہ خط لکھ کر عبداللہ ابن عمر کے گھر پہنچے، مدینے پہنچے. جب مدینے کثیر پہنچے دستک دی تو اندر سے میاں بیوی کی بات کرنے کی آواز آ رہی ہے، زن و شوہر کی بات کرنے کی آواز آ رہی ہے. عبداللہ کہہ رہے ہیں اپنی زوجہ سے کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو، اور زوجہ جواب میں کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھانا کھاؤں. ایک عرصہ دراز ہو گیا مجھے اپنے بھائی مختار کی خیر خیریت معلوم نہیں کہ وہ قید میں ہے، زندہ ہے یا قتل کر دیا گیا. جب تک مجھے اپنے بھائی کی خبر نہیں ملے گی میں کھانا نہیں کھاؤں گی. اللہ اکبر. کثیر نے دروازہ پہ دستک دی. عبداللہ ابن عمر آئے، پوچھا کون ہے؟ جواب آیا انا ولید المختار، میں مختار کا قاسم ہوں. یہ آواز سن کر بہن آ گئی، بہن کی بچیاں آ گئی. بےتاوان انداز میں بہن نے کہا کہ میرے بھائی کا خط پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے. خط پڑھ کے سنایا. سفارشی خط لکھنے کے لیے کہا ہے، کہا بھی لکھو خط. ایک حجرے میں عبداللہ ابن عمر خط لکھنے کے لیے بیٹھے، دوسرے حجرے میں یہ زوجہ اپنی بچیوں کے ساتھ جمع ہوئی. جب عبداللہ ابن عمر خط لکھ کر اب لفافہ تیار کر رہے ہیں تو زوجہ پہنچ گئی. ایک لفافہ زوجہ دیتی ہے کہ یہ خط تمہارا ہے اور یہ لفافہ ہماری طرف سے یزید کو بھیج دو کہ میرے گھر کا یہ احوال ہے. اس لفافے میں ان عورتوں اور بچوں نے جو اپنے بال نوچے تھے وہ جمع کر دیا.
اللہ بھائی کی محبت ہے بہن، یہ بہن کی محبت بھائی کے لیے۔ یقیناً آپ کو کوئی بہن یاد آئے، کوئی بہن تو یاد آئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ ایسا ہے کہ یہاں کوئی ایک بہن نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کون سی بہن کے مسائل بیان کیے جائیں؟ اس بہن کے مسائل بیان کیے جائیں جو زندان میں دفن ہو گئی، اس بہن کے مسائل بیان کیے جائیں جس نے بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا، یا اس بہن کے مسائل بیان کیے جائیں جو صرف بھائی کے انتظار میں نہیں بلکہ باپ کے انتظار میں ہے، بھائی کے انتظار میں ہے، بہن کے انتظار میں ہے، چچا کے انتظار میں ہے، ماؤں کے انتظار میں ہے، پھوپھیوں کے انتظار میں ہے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے حسین کے غم۔ آخری راتیں ہیں گریہ و بکا کی، ماتم و عزا کی یہ آخری راتیں، گریہ و بکا کی یہ آخری راتیں ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ آنکھ کہ جس آنکھ سے بہنے والا آنسو رومال زہرا میں جگہ پایا، زہرا کا رومال پھیلا ہوا ہے، عزاداروں کے آنسو جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ماں اپنے بچے کا پرسہ لینے کے لیے خود آ گئی۔ حسین فاطمہ صغرا کو مدینے اس لیے چھوڑ کر گئے تھے کہ حسین کی اس بیٹی کی شکل اپنی دادی فاطمہ زہرا سے بہت ہے۔ حضرت زہرا کا پردہ مشیت کو اتنا عزیز تھا، اللہ کو اتنا عزیز تھا، اس عزیز داری کی قدر حسین نے یہ کی کہ سب کو اپنے ساتھ لے گئے، مگر صغرا کو باوجود اصرار کے گھر پر چھوڑ کر گئے، جبکہ بیٹی اپنے باپ سے محبت کرنے والی تھی، اور ایسی محبت کرنے والی تھی کہ میر انیس کی ایک بیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب کوئی دوسری سبیل فاطمہ صغرا کو نظر نہ آئی اور حسین نے کہا کہ قافلہ تیار ہو چکا ہے، سواریاں اونٹوں پر بیٹھ چکی ہیں، سامان رکھا جا چکا ہے، آپ اے فاطمہ صغرا اب تمہارے لیے کیا انتظام کیا جائے؟ تو فاطمہ صغرا کی نمائندگی کی ہے میر حدیث نے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، اماں مجھے فضہ کی سواری میں بٹھا دو۔ جزاکم ربکم، بڑا گریہ کیا آپ، ادھر قافلہ مدینے سے چلا، ادھر فاطمہ نے انتظار کے دن گننے شروع کیے، رجب گزرا، شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذیقعدہ گزرا، ذوالحجہ گزرا، جب محرم کا چاند فاطمہ صغرا نے دیکھا تو اب فاطمہ صغرا کی بے قراری ایسی بڑھی کہ اب فاطمہ صغرا سے نہ سویا جاتا ہے، نہ آرام کیا جاتا ہے، نہ غذا لی جاتی ہے، اور پھر 7 محرم کو تو قیامت آ گئی، پانی حلق میں اٹکنے لگا۔ پریشان ہو کر صغرا دادی ام البنین کے پاس آئی، دادی ام سلمہ کے پا26 آئی، اے دادی اب تو پانی بھی نہیں پیا جاتا، ایسا لگتا ہے میرے بابا پیاسے ہیں۔ کس کس کی پیاس کو صغرا نے یاد کیا ہوگا؟ کس کس کی پیاس کو صغرا نے یاد کیا ہوگا؟ میں کہوں گا اے صغرا
صرف بابا ہی نہیں پیاسے ہیں، علی اکبر بھی پیاسے ہیں، علی اصغر بھی پیاسے ہیں، سکینہ بھی پیاسی ہے۔ ان بزرگ بیویوں نے فاطمہ زہرا کو دلاسا دیا، تسلی دی، اے فاطمہ زہرا صبر کرو، صبر کرو۔ دادی صبر نہیں ہوتا، میرے بابا نے وعدہ کیا تھا یا کوئی قاصد بھیجیں گے یا مجھے بلانے کے لیے بھیجیں گے، نہ قاصد آیا ہے نہ کوئی مجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ اچھا زہرا اتنا انتظار کرو کہ رات تاریک ہو جائے، جب رات تاریک ہو جائے گی ہم رسول کی قبر پر جائیں گے، تم نانا کی قبر پر جا کر فریاد کرنا کہ اے نانا میرے بابا کی خبر نہیں ملتی، یا بابا کی خبر مجھے مل جائے یا میرا احوال کوئی بابا کو جا کر سنا دے۔ بس ارباب اعصاب رات ہوئی، یہ مدینہ ہے 61 ہجری کا مدینہ ہے، آواز دی گئی مدینے میں، اے مدینے والوں اپنی دکانوں کے چراغوں کو گل کر دو، اپنے گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں پر پردے ڈال دو، اس لیے کہ نبی کے حرم قبر رسول پر جا رہے ہیں۔ ارباب اعضاء جس وقت یہ مدینے میں اعلان ہو رہا ہے اس وقت کوئی شام کے بازار میں اعلان کر رہا ہے، جسے علی و فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ اللہ اللہ، بے شک سر و سینہ پیٹ کر رونے کے دن ہے، سر و سینہ پیٹ کر رونے کی راتیں ہیں، جتنا گریہ وزاری کیا جائے کم ہے۔ یہ بیویاں برقع پوش بیویاں، برقع پوش بیویاں رات کی تاریکی میں قبر رسول پر پہنچی، اور قبر رسول پر جانے کے بعد فاطمہ زہرا نے بال کھول کر اپنے ہاتھوں میں لیے آواز دی، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا جدنا، اے ہمارے جد، اے ہمارے نانا محمد مصطفیٰ، آپ پر فاطمہ زہرا کا سلام ہو، حسین کی بیٹی کا سلام ہو، اے نانا مجھے بابا کی خبر نہیں ملی، کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ یا تو بابا کی خیریت کی خبر مل جائے یا کوئی ایسا قاصد مل جائے کہ میں اپنا احوال بابا کو پہنچا دوں، خط کے ذریعے سے بابا کو پتہ چل جائے کہ فاطمہ زہرا جیا نہیں جاتا۔ ریاض القدس کے جملے ہیں، اللہ نے عرش پر ملائکہ کو بلایا اور بلا کر کہا تم میں سے ایک ملک مقرب محلہ بنی ہاشم میں مدینے کی گلیوں میں جا کر آواز دے کہ جس کو عراق کے لیے کوئی سندیسہ بھیجنا ہو، کوئی قاصد بھیجنا ہو، وہ خط میرے حوالے کر دیا جائے، اور وہ خط لے کر کربلا میں حسین کو پہنچا دیا جائے۔ ارباب اعضاء یہ قافلہ مختصر سا گھر واپس آیا، ادھر مدینے کی گلیوں میں ملک مکرم نے صدا دینا شروع کی کہ جو عراق کے مسافروں کو اپنا احوال بھیجنا چاہتا ہو وہ میرے حوالے خط کر دے۔ فاطمہ زہرا نے خط لکھوایا، اس قاصد کے حوالے کیا، یہ قاصد کربلا میں پہنچا، دیکھا سب قتل ہو چکے ہیں، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، حسین دونوں ہاتھ پناہ میں بلند کیے ہوئے، اپنی عبا ہاتھوں پر ڈالے ہوئے کبھی خیمہ گاہ کی جانب جاتے ہیں، کبھی خیمہ گاہ سے واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہوئے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے پھر واپس آ گئے، 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آئے، جب پیچھے آئے قاصد نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ حسین نے نظر اٹھا کر دیکھا، اے سلام کرنے والے تو کون ہے؟ اس نے کہا انا
شہید الفاطمہ صغرا، میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ حسین نے آواز دی، اے میری بیٹی کے قاصد میرے قریب آ جا، میری بیٹی کا خط پڑھ کر سنا۔ اس نے خط پڑھ کر سنایا، بابا پر سلام، ماں پر سلام، پھوپھی پر سلام، بھائیوں کو سلام، چچا کو سلام، سینے پر سونے والی سکینہ کو سلام، جھولے میں لیٹے ہوئے علی اصغر